آپ دیکھ رہے ہیں G91 نیوز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ عاطقہ خان. جی ناظرین, تو اس وقت میں موجود ہوں آرمی اسٹیڈیم میں, اور آپ کو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ہارس اینڈ کیٹل شو اس وقت منعقد کیا گیا ہے پشاور میں فرسٹ ٹائم. یہاں پہ جو آؤٹ آف سٹیز جتنے بھی ہیں سب سے جو ہے وہ ہارس رائڈرز آئے ہوئے ہیں, ان سے جانتے ہیں ان کے ایکسپیرینس اینڈ ان سے بات کرتے ہیں. چلیں آئیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو اپنا تعارف کرائیں. جی میرا نام عرفان محمود بٹو ہے اور میں پاکستان ٹینٹ پیکنگ ٹیم کا پلیئر ہوں, اور میرا تعلق فیصل آباد تحصیل تانیہ والا سے. اچھا, آپ فیصل آباد سے ہیں. پشاور میں فرسٹ ٹائم یہ ہارس اینڈ کیٹل شو ہو رہا ہے, کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی یہ بہت اچھا اور بڑا خوبصورت ایونٹ ہے, اور چونکہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے لوگوں کو بھی جنون ہے اور شوق ہے, لوگ دیکھنے کے لیے آئے ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہمیں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں آپ کو کیسا ایکسپیرینس ہو رہا ہے یہاں پر ابھی تک کا؟ بالکل جی, بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. یہ گنڈا پور صاحب نے کروایا ہے اور انہوں نے یہاں پہ جو مہمان نوازی کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ بھی ان کا بہت اچھا ہے. انہوں نے سب جو ہمیں پنجاب سے اور دوسرے علاقوں سے لوگوں کو بلایا ہے ان کو بہت اچھے طریقے سے اکاموڈیٹ کیا ہے. اس کے علاوہ نیزہ بازی کے لیے بہت زیادہ ٹائم دیا ہے. 3 روزہ ایونٹس جو ہیں وہ پاکستان میں پہلے ہوتے تھے لیکن ابھی بہت کم ہو رہے ہیں, تو 3 دن کی نیزہ بازی انہوں نے رکھی ہے. سارے انتظامات بہت اچھے ہیں اور ہم بہت خوش ہیں کہ انہوں نے اچھا انتظام کیا نیزہ بازی کا. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں یہ ہارس رائڈنگ کے لیے اسکل کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں جی, ہر کھیل میں سکل تو ضروری ہے, اور ہارس رائڈنگ چونکہ 2 چیزوں کو ملا کے ایک انسان ہوتا ہے اور ایک گھوڑا ہوتا ہے, تو اس کے لیے سکل زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ کے پاس ہارس رائڈنگ سکل یا بیلنس نہیں ہوگا تو آپ کبھی کامیاب اور اچھے نیزہ باز نہیں بن سکتے. اس لیے اس میں سکل کا ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, آپ کے خیال میں ہارس اور رائڈر میں کتنا مطلب وہ ہونا چاہیے ایکسپیرینس آپس میں کہ ایک دوسرے کو سمجھ سکے, کنیکشن کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ جو گھوڑے کی راس ہوتی ہے نا, یہ جس کو ہم لگام بولتے ہیں, یہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جس طرح آپ کی ہارٹ بیٹ چیک کرنے کا کوئی ڈاکٹروں کا آلہ ہوتا ہے نا, یہ بالکل اسی طرح ہوتی ہے. اور جب ہم اس کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں نا تو گھوڑے اور انسان کا جو دل کا کنیکشن ہوتا ہے نا وہ آپس میں مل جاتا ہے. جب ہمارے دل کی دھڑکن اور گھوڑے کے دل کی دھڑکن سیم ہو جاتی ہے. اگر بندہ بزدل ہو جائے یا بندہ ڈر رہا ہوتا ہے نا تو سیم اس کے ہاتھوں میں سے جو گھوڑے کو کاشن جا رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق پھر گھوڑا بھی ڈرنا شروع ہو جاتا ہے. اگر انسان دلیر ہو کے بیٹھے تو پھر گھوڑا بھی دلیر ہوتا ہے. یعنی کہ یہ وہ 2 جسم اور ایک جان والی بات ہوتی ہے, اور ایسا بھی ہونا بھی چاہیے, تو ہی اچھی نیزہ بازی ہو سکتی ہے. اچھا, یہ مجھے بتائیں کتنا ٹائم لگتا ہے ہارس رائڈنگ سیکھنے میں؟ یہ دیکھیں, شوق اگر ہو تو جب تھوڑا جلدی بندہ سیکھ جاتا ہے. اچھے طریقے سے اگر آپ سیکھتے ہیں اور دل لگی سے اس کو آپ کو دل میں شوق بھی ہو تو آپ 6 ماہ میں یا 1 سال میں اچھی طرح سے رائڈنگ کریں تو نیزہ بازی سیکھ سکتے ہیں. اچھا سر, آپ کی لائف میں کوئی ایسا واقعہ ہے مطلب اس کی جو آپ کو یاد ہو جس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی ہو؟ جی بہت سارے واقعات ہیں. مطلب میں دوسرے ممالک میں ہم لوگ جاتے ہیں نیزہ بازی کرنے, تو اس کے حوالے سے مختلف ایکسپیرینس ہے کہ ہم انڈیا میں گئے تو وہاں پہ جب میں جیتا تھا, گولڈ میڈل لیا تھا, وہ میرے لیے بڑا مطلب خوبصورت لمحے تھے, وہ نہیں میں بھول سکتا. یا ایک دفعہ لاہور میں ایک ایونٹ تھا, وہاں پہ میں گھوڑے سے گر گیا تھا, تو وہاں پہ پھر میں گر کے دوبارہ سے اٹھا, جب مجھے ہوش آیا تو دوبارہ سے میں نے نیزہ بازی کی, تو وہ مجھے نہیں بھول سکتا. اس طرح بہت سے واقعات ہیں, لیکن یہ 2 میں اسپیشلی بتا رہا ہوں کہ انڈیا میں گولڈ میڈل جیتا تھا, اس کی مجھے خوشی ہوئی تھی. اور یہاں پہ لاہور میں گرا تھا, اور گر کے دوبارہ سے میں جب گھوڑے پہ سوار ہوا تو مجھے اچھا لگا, اور میں بھول نہیں سکتا اس چیز کو. ایک نئے آنے والے رائڈر کو آپ کیا مطلب وہ مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ جی ایک تو یہ پہلے مشورہ تو بچوں کے لیے یہ ہے کہ یہ سب سے اچھی اور خوبصورت گیم ہے اور ہماری ٹریڈیشن بھی ہے. تو دوسرا یہ کہ جو بندہ اس کا شوق کرے تو وہ دل سے کرے. ایک تو اس میں تھوڑا ٹائم جو ہے نا وہ دینا پڑتا ہے, اور اگر آپ گھوڑے کا شوق کرتے ہیں, گھوڑا رکھتے ہیں, تو یہ ضرور کریں کہ اس کے اوپر آپ رائڈ کریں, ڈیلی گھوڑے کو ٹائم دیں, واک کروائیں. یہ صرف نیزہ بازی اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ اس کے اوپر چڑھ جائیں اور گراؤنڈ میں لا کے دوڑائیں اور گھر چلے جائیں, نہیں. اب جب آپ گھر پہ ہوتے ہیں تو اس کو ضرور ٹائم دیں اور گھوڑے پہ واک کروائیں, اس کے ساتھ وقت گزاریں. یہی میں کہنا چاہوں گا, تاکہ اس سے ہی اس کا فائدہ ہوگا. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نیم ہے آپ کا؟ میرا نام ہلا ہے. اچھا ہلا, آج آپ یہ ہارس اینڈ کیٹل شو میں آئے ہوئے ہیں, کیسے لگ رہا ہے آپ کو یہاں پہ آ کے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے, بہت مزہ بھی آ رہا ہے. انجوائے کر رہی ہیں کہ نہیں آپ کو؟ جی, ادھر ہارس کا ڈانس بھی ہے, بہت مزہ ہے. ہارس کا ڈانس بھی دیکھ رہی ہیں آپ؟ اور کب سے آئی ہوئی ہیں, کتنا ٹائم ہو گیا؟ ابھی آئے ہیں. ابھی آئے ہیں, تو ابھی تو آپ نے تھوڑا انجوائے کیا نا, مطلب اس کا مطلب آپ نے زیادہ انجوائے کرنا ہے. جی جی. آپ نے کیسے انجوائے کیا ہے؟ اچھا. اچھا, بس اتنا برا؟ اچھا کیوں؟
السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر, کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا سر, آپ پشاور کے ہیں کہ نہیں؟ نہیں, میں اٹک سے آیا ہوں جی. اچھا, اٹک سے آئے ہیں. پشاور میں فرسٹ ٹائم جو ہے یہ ہارس اینڈ کیٹل شو ہو رہا ہے, تو کیسے ایکسپیرینس رہا آپ کا اور آپ کا کیا تعارف ہے؟ جی میرا نام چودھری عابد گجر ٹھیکری ہیں جی. ہم اٹک سے ہیں, تو میرپور آزاد کشمیر کلب سے ہم بھاگ رہے ہیں. تو 2 سیشنیں ہم نے لائی ہیں, تو ماشاءاللہ بڑا پیارا کیٹل شو ہوا ہے. فرسٹ ٹائم سرات میں ہوا ہے, لیکن بہت ماشاءاللہ جو ہے نا, ہم بڑی جگہ گئے ہیں نظر بازیوں پہ, لیکن بہت اچھی نظر بازی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. مجھے یہ پتا ہے ہارس رائڈنگ کے لیے سب سے زیادہ اسکل کیا ہونا چاہیے, مطلب آپ کے پاس کیا اسکل ہونا چاہیے کہ جب آپ جا کے ہارس رائڈنگ کر سکیں؟ آپ کے پاس ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, آپ کا دل بڑا ہونا چاہیے, جذبہ ہونا چاہیے. بس جس کا دل بڑا ہوگا, جذبہ ہوگا, وہ انشاءاللہ گھوڑا بھگائے گا بھی, گھوڑے پہ رائڈنگ بھی کرے گا اور سیکھے گا بھی. کتنا مشکل ہے گھوڑے پہ یہ دوڑانا, رائڈنگ کرنا کتنا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. انسان کے پاس میں ہو, ہر چیز انسان کر سکتا ہے. اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, ٹھیک ہے. اگر انسان چاہے تو کون سا کام نہیں کر سکتا, شیر کو قابو کر سکتا ہے, لیکن دل گردہ ہونا چاہیے انسان کا. ایکسپیرینس چاہیے اس ہارس رائڈنگ کے لیے کہ نہیں؟ لازمی پہلے سیکھنی پڑتی ہے رائڈنگ, پھر گھوڑا بھگانا پڑتا ہے میدان میں. انسان کتنے عرصے میں سیکھ جاتا ہے؟ سیکھنے والے 1-2 ماہ میں بھی سیکھ جاتے ہیں, نہیں سیکھنے والے 1-2 سال بھی لگ جاتے ہیں. اچھا, مطلب جو نیو جوائن کرنا چاہتے ہیں ہارس رائڈنگ, ان کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ یہ تو ماشاءاللہ جہاد کا شوق ہے, یہ تو ہم جہاد کی نیت سے گھوڑا رکھتے ہیں. گھوڑا الحمدللہ ہم نے رکھا ہوا ہے. کل کلا کو اللہ نہ کرے پاکستان پہ کوئی ایسا ٹائم آتا تو ہم گھوڑے جہاد میں, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں, یہ پاکوں کی سواری ہے, یہ فرشتے ہیں ماشاءاللہ. تو ہم اس نیت سے گھوڑے رکھے ہوئے ہم نے, تو ہم ہر وقت تیار ہیں جہاد کے لیے بھی, اور گھوڑے اس وجہ سے بھگاتے ہیں, یہ ہم ٹریننگ کرتے ہیں, قسم کی جہاد کی ٹریننگ کر رہے ہیں. چلیں, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر, بہت شکریہ. جی ناظرین, جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا, یہاں پہ جتنے جو سینئرس ہارس رائڈر تھے ان سے میں نے بات کی ہے. انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بتایا, اور انہوں نے یہ کہا کہ پشاور میں یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے, تو ہمارا ایکسپیرینس تو بہت اچھا ہے, اور ایسے ہی پشاور میں ایسے جو شوز وغیرہ ہے وہ ہونے چاہیے. دیکھتے رہیے J91 نیوز. اللہ حافظ.